حضرات گرامی قدر، مجھے آپ نے اسی موضوع کو آگے بڑھانا ہے کہ خدمت خلق کے تعلق سے اور مخلوق کو کی بہتری کے لیے انسان کیا کچھ کر سکتا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ چند احادیث مبارکہ میں اور آپ حضرات کی بارگاہ میں رکھوں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی یہ دونوں صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ، اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من مشى فی حاجت اخیہ، کہ کوئی بندہ مومن اگر اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر جو ہی وہ اس کے ساتھ چلا، یعنی ایک بندہ آپ کے پاس آیا، وہ مجبور تھا، لاچار تھا، غمزدہ تھا، پریشان خاطر تھا، پریشان حال تھا، اسے آپ کی مدد کی ضرورت تھی، اسے آپ کی جملوں کی ضرورت تھی، اسے آپ کی تائید کی ضرورت تھی، اور آپ نے اپنا سارا کام کاج چھوڑا اور اس کے ساتھ آپ چل پڑے، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو ہی آپ چلے اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے 75,000 فرشتے اپنے پروں کا سایہ آپ پہ کر دیتے ہیں۔ 75,000 فرشتے وہ اپنے نورانی پر پھیلا دیتے ہیں اور اس بندے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے، یصلون لہ ویدعون لہ ان کان صباحا حتی یمسی، کہ اگر یعنی وہ بندہ اگر صبح چلا جا گیا تو یہ 70,000 فرشتے پر پھیلا کر کے، اپنے بازو پھیلا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ اس کی مغفرت و بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کرتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما، اس کے درجات بلند فرما، اس کا بگڑا کام بنا دے۔ اگر صبح کو کوئی بندہ کسی مصیبت زدہ کے ساتھ چل گیا تو شام تک دعا ہوتی ہے، شام کو چل گیا تو صبح تک یہ 75,000 فرشتے اس کے لیے دعا کر کے گئے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا کام اس کے ذریعے، اور پھر جو بھی وہ قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عان عبدا فی حاجتہ، کہ جو بندہ مومن اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس میں مدد کرتا ہے، کسی پریشان حال کی مصیبت کو دور کرنے کی وہ قد و کاوش اور محنت و مشقت کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، ایک مقام ایسا آئے گا، ایک مکان ایسا آئے گا، ایک جگہ ایسی آئے گی، ایک منظر ایسا ہوگا، ایک ہولناکی کا ایک سسٹم اور سلسلہ ایسا ہوگا کہ وہاں ہر انسان کانپتا نظر آئے گا۔ وہ کون سا مقام، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، جہاں ہر آدمی پریشان خاطر ہوگا؟ وہ جگہ پل صراط ہے، جو بال سے باریک ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہزاروں سال کا راستہ ہے، بڑی پریشانی کا عالم وہاں پہ ہوگا، اور گرنے کے چانس تو بہت زیادہ رہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بال پر سے چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر بال بھی عام نہیں، وہ تلوار سے تیز بھی ہے، وہ کاٹے کا بھی پریشان خاطر ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اس دنیا کے اندر کسی مسلمان پریشان حال کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پل صراط کے اوپر اس کے قدم سلامت رکھے گا، اور اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، بلکہ وہ سلامتی کے ساتھ پل صراط کو پار کر دے گا، اور جنت اس کا استقبال کرتی نظر آئے گی۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور متعدد کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب چند احادیث مبارکہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اس کا خلاصہ، اس کی تشریح و توضیح کے اندر ایک پیغام آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، اور جب وہ جہنم سے نکلیں گے، وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایک آدمی پکار
اٹھے گا. جب جنتی جنت کے اندر ایسے ٹہلتے ہوں گے نا تو ادھر یہ جہنم کے اندر ہوں گے تو اس جنتی کو دیکھ کر کے کہیں گے او جنتی اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ تو بڑا کرم کیا نا, تجھے تو کوئی تکلیف دقت دشواری نہیں ہوئی, تو یہاں پہ پہنچ گیا ہے, ذرا دیکھ تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو نہیں جانتا ہوں. تو وہ کہے گا کہ میں وہ ہوں کہ ایک بار تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا, وضو کے لیے پانی نہیں تھا, میں نے وضو کے لیے تجھے پانی دیا تھا, آج میری سفارش کر دو. وہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا, یا اللہ دنیا کے اندر مجھے ایک نماز کے وقت کے لیے, ایک نماز کے وضو کے لیے اس بندے نے پانی دیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت اور سفارش قبول فرما کے اس جہنمی کو جنت عطا فرما دے گا, صرف وضو کے لیے پانی دیا تھا. اب اتنے میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور شخص آئے گا اور وہ کہے گا کہ حضور والا آپ مجھے جنتی سے کہے گا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کہے گا میں تو نہیں پہچانتا. کہا حضور والا ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تھا. مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں تھے اور مجھے کہا تھا جاؤ بازار سے میرے لیے آٹا لے کر کے آ جاؤ, یا چاول لے کر کے آ جاؤ, یا فلاں چیز میرے لیے لے کر کے آ جاؤ. اتنی چھوٹی سی مدد کر دی تھی آپ نے میری, تو آپ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں میں تو جانتا ہوں فلاں کام تو نے میں نے کیا تھا. کہا پھر اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے. تو حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُشَفَّعُ فِيهِ, کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت و سفارش قبول بھی فرمائے گا, اور اس کے ایک جملے کی وجہ سے اسے جہنم سے نکال کر کے جنت کی باہر عطا فرمائے گا. حضرات گرامی وقار, اور یہ حدیث پاک بھی کتب حدیث کے اندر, متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہے, اور صحیح ابن ابی دنیا کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اور پھر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, وہ یہ ہے ایک بندہ مومن اپنے گھر میں وضو کرتا ہے, اور وضو کرنے کے بعد, یہ متعدد بار یہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں, وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف چلتا ہے. اب میں تھوڑا سا ٹیسٹ لے لوں نا, کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور پنکھا چل رہا ہے, تو ایسے ماحول میں اور پھر تقریر بھی تھوڑی ٹھنڈی ہو تو لوگوں کو نیند تو آئی جاتی ہے. اب میرا ایک سوال کا آپ جواب دیں کہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں نا, جیسے فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, جمعہ ہے, عیدین ہے, یہ ساری نمازیں ادا کرنی سنتیں ہیں نا. یہ نمازیں ادا کرنا کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ شکر ہے جاگ رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری نمازیں ادا کرنے فرض, اور فرض بھی عیدین تو واجب ہے, لیکن باقی نمازیں فرض بھی فرض عین. اور فرض عین کا یہ مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ باپ نے پڑھ لی اور بیٹا بری ذمہ ہو گیا, ایسا نہیں کہ بیٹے نے پڑھ لی اور باپ کو ضرورت نہیں, اور ایسا بھی نہیں کہ شوہر نے پڑھ لی اور بیوی کو ضرورت نہ ہو, اور ایسا بھی نہیں کہ بیوی نے ادا کر لی اور شوہر کو ضرورت نہ ہو. یہ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا, بیٹی, بیوی, شوہر, ہر بندے جو بھی بالغ ہے اس پہ ضروری ہے کہ وہ نماز ادا کرے ہی کرے, اور اگر نہیں کرے گا تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے اس کا کوئی بھی نیک عمل خدائے قدوس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. تو نماز یہ فرض عین ہے, اور باقی اعمال کا انحصار اور دار و مدار بھی نماز پر ہے. اسی وجہ سے نماز کو صرف فرض ہی نہیں اہم الفرائض قرار دیا ہے, اور اہم الفرائض نماز کو کہا جاتا ہے. اب اتنی زیادہ تاکید نماز کی, اور پھر نماز کے لیے جب یہ فضیلت اور یہ عظمت ہے, اس کے باوجود فرض نماز کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں وضو کر کے, تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے, ایک گناہ معاف فرماتا ہے, ایک درجہ اللہ بلند فرماتا ہے. اور دوسری روایت ہے جو شعب الایمان کے اندر ہے, کنز الاموال کے اندر ہے, ترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے, اور دیگر کتب احادیث کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 نیکیاں اللہ اسے عطا فرماتا ہے, 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے, اور 10 درجے اللہ بلند فرماتا ہے. فرض نماز ہے, گھر سے وضو کر کے نکلا ہے فجر, ظہر, عصر, مغرب و عشاء کے لیے, تو اسے ایک اور زیادہ سے زیادہ 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن دیکھو سوشل ورک کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے, سماجی کام کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے, دوسروں کی مصیبت کو دور کرنے کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے, اور دوسری کی پریشانی کو حل کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشى فی حاجت اخیہ المسلم، جو آدمی کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کی کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اور اس کا کام پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 70 حسنہ ومحا عنہ 70 سیئہ الی ان یرجع من حیث فارقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 70 گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ 70 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور 70 گناہوں کو اللہ تعالیٰ 70 گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ لوٹ کر کے اپنے مقام پہ آتا، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد دور دراز علاقے میں چلا گیا 1 کلومیٹر دور، اب 1 کلومیٹر میں کتنے قدم ہوتے ہیں وہ آپ گنتے رہیے۔ اب چلتا رہا دن بھر، اس کے ساتھ رات ہو گئی، اور ہر قدم کے بدلے میں اسے 70 نیکیاں، ہر قدم کے بدلے میں اس کے 70 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا زیادہ پسند ہے۔ اور یہ تو تب تک کی بات ہوئی نا کہ صرف اس کے ساتھ چلا، کام ہو نہ ہو یہ کوئی ایشو نہیں، صرف چلا ہے مصیبت زدہ کے ساتھ۔ اب یہ چلا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کام بھی ہو گیا، چلا بھی ہے اور اس کا کام بھی، اس بندے کی وجہ سے دوسرے مسلمان کی حاجت پوری ہو گئی اور اس کا کام ہو گیا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اس کا کام ہو گیا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو پھر وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آج ہی کے دن اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی کی حاجت روائی کر دے، اس کی حاجت پوری کر دے، مصیبت اس کی وجہ سے دور ہو جائے، تو یہ عمل خدا کو اتنا پسند ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے پانی سے اس بندے کو نہلا دھلا کے صاف و شفاف کر دیتا ہے۔ اور پھر صرف اسی پہ بس نہیں، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، آئے ہے وہ اس کی حاجت روائی کے لیے گھر سے نکلا تھا نا، وہ اس کا کام پورا ہو جائے، گھر سے نکلا تھا اس وجہ سے، راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، اور حوادثات سے آپ واقف ہیں، حادثہ کسی کو پوچھ کے تو نہیں آتا نا، مصیبت کسی کو پوچھ کے نہیں آتی، کوئی پتہ تو نہیں ہوتا نا کہ مصیبت کس گلی کے اندر بیٹھی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ شارع عام کے اوپر مصیبت کھڑی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس گلی کے اندر، کس چوک کے اندر، اور کس مکان کے اندر، اور کس مکان کے باہر یہ مصیبت کھڑی ہے، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، مصیبت اچانک آ جاتی ہے۔ اللہ کی پیاری محبوب فرماتے ہیں، کوئی کسی کی مصیبت دور کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے لیے نکلا تھا، لیکن راستے میں ایسی مصیبت آ گئی کہ بندہ ہلاک ہو گیا، بندہ مر گیا، اور آیا تھا، نکلا تھا دوسرے کی مصیبت کو پورا کرنے، دوسرے کی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، دخل الجنت بغیر حساب، بغیر حساب کے جنت کے اندر بندہ داخل ہو جائے گا، بغیر حساب کے بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، جو دوسرے کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، بالفاظ دیگر دوسرے کے راستے سے کانٹے کو ہٹانے کے لیے، دوسرے کے راستے سے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، دوسرے کا راستہ کشادہ کرنے کے لیے، اور دوسرے کو تنگی سے نکالنے کے لیے بندہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، حساب کتاب اس کا نہیں ہوتا ہے، بغیر حساب کے خدا کی رحمت اسے گلے لگا کر کے جنت کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ صحیح ابن ابی دنیا کے اندر بھی یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ اب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے، ہر مسلمان پر صدقہ، بولو ہر مسلمان پر صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے اوپر صدقہ لازم ہے۔ اب صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے پاس نہ ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے کمائے اور کمانے کے بعد پھر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، یہ ضروری ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر اس کی استطاعت نہ ہو
تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر دوسرے آدمی کو اچھی بات کہہ دے اور بری بات سے روک دے، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ بھی وہ نہ کر سکے، اچھائی کا حکم نہ دے سکے، برائی سے منع نہ کر سکے، تو پھر ایک بڑی اچھی بات کہی، کاش یہ امت حدیث پاک کے اس ٹکڑے کے اوپر عمل کر لیتی، اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، تو معاشرے سے ساری پریشانیاں، ساری دقتیں، ساری دشواریاں دور ہو جائیں، کورٹ کچہریوں کے کام ٹھپ ہو جائیں، تھانے کے کام ختم ہو جائیں، اگر مسلمان حدیث پاک کے اس ٹکڑے اور حصے کے اوپر عمل کر لے۔ وہ حدیث پاک کا وہ حصہ کون سا ہے؟ وہ ذرّی الفاظ کیا ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے؟ آقا نے ارشاد فرمایا یمسکو عن الشر فإنہا صدقہ، کہ کوئی آدمی اپنی شرارتوں کو روک لے، کسی کے ساتھ شرارت نہ کرے، شر کے اوپر نہ اترے اور دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنے، آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی صرف دوسروں کے ساتھ دوسروں کو، اب میں یہاں ممبر پہ ہوں نا، یہاں اس طرح بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بہت آدمی کو سوچنا پڑتا ہے۔ یعنی اب ہمارے ہاں کئی لوگوں کا کام کیا ہے کہ وہ ہر وقت آ کر کے وکیلوں کے پاس، کورٹ کے اندر، کچہری کے اندر، تھانے کے اندر، تھانے دار خود اس سے پریشان، جج بھی اس سے پریشان رہتے ہیں، وکیل بھی اس سے پریشان رہتے ہیں، صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ نہ سکون سے جینا ہے، نہ سکون سے دوسروں کو جینے دینا ہے۔ اب ہر وقت دوسرے کو ڈنڈا دینا، پریشان حال کرنا، تو یہ ساری چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی اس کے خلاف ہیں، لہٰذا اس سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اب دیکھیے اس وقت امت کے اوپر کیا بیت رہی ہے، غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں اور آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ اب ٹھیک ہے، ہم اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے تو پہلی بات آواز اٹھا سکتے ہیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو تہجد کے وقت ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، نمازوں کے اندر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں سے انہیں باہر لائے، ہمدردی کا اظہار تو ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں کے اندر ہمارے صوبہ جموں کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ ہندوستان کے متعدد علاقوں کے ساتھ کیا ہوا، گولہ باری کے اندر کتنے لوگ پریشان ہوئے۔ تو ان پریشانیوں کے اندر ایک دوسرے کے کام آنا یہ صدقہ بھی ہے، ضروری بھی ہے، بحیثیت ملت بھی ضروری ہے، بحیثیت امت بھی ضروری ہے، بحیثیت مسلمان بھی ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے۔